اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کہ ہستیم منگیانے دو کریم۔ اے میرے اللہ رب العزت تو کریم ہے، اور تیرے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا میں ایک ادنا امتی ہوں، آپ بھی کریم ہیں۔ اے اللہ تبارک و تعالی تیرا صدہا مرتبہ شکر ہے، میرے اعلی نصیب کہ میں ان دو کریم ہستیوں کے درمیان ہوں۔ آج کا موضوع شب بارات کے متعلق ہے۔ اگر ہمارے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب بارات کا نہ بتاتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ آپ کریم ہستی ہیں جو راتوں کو سجدوں کی حالت میں رب حبلی امتی رب حبلی امتی پکارتے اور دعا فرماتے۔ کن کے لیے؟ اپنے امتیوں کے لیے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ شب بارات ان خاص ایام کے قبیل سے تعلق رکھنے والی ایک اہم رات ہے جس میں احساس زبان کو اجاگر کرنا مقصود ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کا الوحی پیغام لعلہم یتذکرون لعلکم یتفکرون کی صورت میں ہر وقت بلند ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک قول ہے کہ یہ رات 5 خصوصیتوں کی حامل ہوتی ہے۔ نمبر 1، اس میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس میں عبادت کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نمبر 3، اس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ نمبر 4، اس میں شفاعت کا اتمام ہوتا ہے۔ نمبر 5، یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی اس رات میں یہ عادت کریمہ ہے کہ اس میں آب زمزم میں ظاہراً زیادتی فرما دیتا ہے۔ اس شب کی بے شمار خصوصیات میں یہ بھی ہے کہ اس شب مبارک خاصان خدا کو علوم الہیہ عطا کیے جاتے ہیں، یعنی جو لوگ روحانیت کی طرف مائل ہیں، جو چاہتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہوں، جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں چاہتے ہیں ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں، جو رزق کی کمی تنگی کا شکار ہیں وہ چاہتے ہیں ان کا رزق وسیع ہو جائے، جو بیمار ہیں چاہتے ہیں اللہ ان کو شفا دے، جو اپنے گھر کے جمیع افراد کی، اپنے خاندان کی، عزیز و اقربا کی حفاظت چاہتے ہیں، وہ اس رات کثرت سے اپنے مالک کو یاد کریں، اس کے حضور دعا کریں۔ جس طرح آب زمزم کا پانی بڑھ جاتا ہے، اسی طرح ہر امر و نہی کا فیصلہ بھی ہوتا ہے۔ بندوں کی عمر، رزق اور عام و حوادث، مصائب و آلام، خیر و شر، رنج و غم، فتح و ہضمیت، وصل و فصل، ذلت و رفعت، قحط سالی و فراغی، غرض کے تمام سال ہونے والے افعال اس شب مبارکہ میں اس محکمہ سے تعلق رکھنے والے ملائکہ کو تفویض ہوتے ہیں جس پر آئندہ آنے والے سال عمل ہوتا ہے۔ حضرت ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ رات انعامات سبحانی، عنایات ربانی، مسرت جاودانی اور تقسیم قسمت انسانیت
کی رات ہے۔ اس رات گنہگاروں کی مغفرت ہوتی ہے، مجرموں کی معافی ہوتی ہے، خطا کاروں کی بارات ہوتی ہے، اور یہ شب ریاضت، مراقبہ و احتساب اور تسبیح و تلاوت کی رات ہے۔ شب بارات کا دوسرے دنوں اور راتوں سے موازنہ کیا جائے تو شب بارات دوسرے شب و روز سے بالکل مختلف ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکامات کی بجا آوری کا صلہ ہیں۔ اس میں انسانیت کو رمضان المبارک کے روزوں کی ادائیگی کے عوض عید الفطر کی خوشی عطا ہوتی ہے۔ عیدین کا تعلق ہمارے باہمی معاملات سے ہے، احکامات کی بجا آوری کا صلہ اور انعام ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اس رات کثرت سے درود و سلام پڑھیں، نوافل ادا کریں، خصوصی طور پر صلاۃ التسبیح پڑھیں، اور اس کے بعد یہ وظیفہ جو بتا رہا ہوں اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ جمی مقاصد اللہ رب العزت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے پورے فرمائے گا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا سلام، ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے اللہ، اے رحم فرمانے والے، اے بڑے مہربان، اے کریم، اے سلامتی والے، فضل تو اللہ تیرے ہی ہاتھ ہے، تو جسے چاہے عطا فرما دے، اور اے اللہ تو وسعت والا، علم والا ہے، اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے، اور اللہ ہی بڑے فضل والا ہے۔ کوشش کریں اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے لیے، ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے، والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت ہماری پریشانیوں کو دور فرمانے والا ہے۔ اے رب کائنات وحدہ لا شریک اللہ رب العزت ہمارے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما، ہمیں تنگ دستیوں سے محفوظ فرما، ہمیں ہر ذلت سے، ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر بدی سے، ہر بدنامی سے، ہر ذلت سے، ہر رسوائی سے محفوظ فرما، ہمیں ظالمین کے ظلم سے، حاسدین کے حسد سے، فاسدین کے فساد سے محفوظ فرما، ہمیں ہر مرض کی شفا عطا فرما، ہماری جمیع حاجات کو پورا فرما، بے شک تو ہی مدد فرمانے والا رب العزت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔